بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. یہ جس موضوع پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں، ہماری کچھ ویڈیوز کے کمنٹ میں کچھ خواتین نے لکھا تھا، یہ اس کا جواب ہے. اس خاتون نے لکھا تھا کہ سر اگر کسی کے بچے نہ ہوں تو کیا وہ مر جائے؟ وہ کہاں جائے؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ خاتون ایک نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار خواتین ہیں پاکستان کے قصبوں میں، بڑے شہروں میں، بڑے اعلیٰ اداروں میں کام کرتے ہوئے. جب ان کے ہاں بچہ نہیں ہوتا اور ان کی زندگی ایک دم سے ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی جلتے صحرا میں ان کو پھینک دیا. وہ سارے جو ان کو بہت شوق سے بیاہ کے لائے ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کیا ہوتا ہے، ان کے لاڈ اٹھائے ہوتے ہیں، ایک دم سے ان کی آنکھیں پھرنے لگتی ہیں. خاتون حضرات، یہ تو رزق ہے. میرا رب کہتا ہے یہ میری مرضی سے تھا، کسی کو میں زیادہ دیتا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں. اسی طور پہ اولاد کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کچھ کو میں بیٹیاں دیتا ہوں، کچھ کو بیٹے دیتا ہوں، کچھ کو دونوں دیتا ہوں اور کچھ کو نہیں دیتا. جو تقسیم رب کی مرضی سے اور اس کے حکم سے ہوتی ہے، اس میں کوئی خاتون یا کوئی مرد کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ میں کچھ ایسے بچیوں کو جانتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ ایم اے جنہوں نے کیا ہوا تھا، اس میں ایک آدھ تو ایم فل بھی تھی. جب بیبی نہیں ہوا تو اس گھر میں ان کی وقت، جسے کہتے ہیں پرے کا سوکھا ہوا جو تنکا ہوتا ہے، اس جیسی ہو گئی. نہ ان کی کوئی صلاحیت میں کمی آئی، نہ ان کی کوئی خوبصورتی میں کمی تھی، نہ ان کی کوئی سمجھ میں کمی تھی، نہ کوئی ذہانت میں کمی تھی. خدا نہ خواستہ یہ وجہ اس گھر کے بیٹے میں بھی تو ہو سکتی تھی. کیا اس بیٹی کو جب بیاہ کے لائے کسی کو، تو آپ بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھ کے لے کے آئے تھے؟ آپ اس کو ایک جیتی جاگتی انسان کو لے کے آئے تھے. اب اس کے وقت میں نہیں ہے بچہ، تو دو صورتیں ہوں گی. عام طور پہ ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو گھر واپس بھیج دیا جائے، اس کو ڈائیورس دے دی جائے. از اٹ کوئی دانش مندی کا فیصلہ ہے؟ یہ کوئی نارمل انسانوں کا فیصلہ ہے؟ آپ ایک بچی کو لے کے آئے اتنے لاڈ سے اور اتنے مان سے، اور اب آپ اس کو بے وقت کر کے واپس پھینک رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسی گھر میں رہے اور پھر سارے ظلم اور ساری زیادتیاں اور سارے تانے اور سارے مینے سہتی ہوئی اپنی طبعی عمر سے پہلے دکھ سے اور غم سے ہی مر جائے. ایک تیسری صورت بھی تو ہو سکتی ہے. وہ بچی جو کہ نارمل انسان ہے، اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو ماشاءاللہ اپنے کام پہ لگ جائے. اگر پڑھا رہی ہے، اگر کہیں اور سرو کر رہی ہے، ایون ڈاکٹر بھی تو ہو سکتی ہے، انجینئر ہو سکتی ہے. کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جو اسپورٹس میں حصہ لیتی ہیں اور جب بھاگ دوڑ زیادہ کرتی ہیں سم ٹائم کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. وہ کیا کریں؟ تو یہ ہو جاتا ہے زندگی میں. کچھ چیزوں کا حل نہیں ہوتا، ان کے ساتھ لڑا یا جھونجا نہیں جا سکتا. اچھا، اسی طور پہ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، جب پڑھائی کے دنوں میں پیرنٹس، جب مائیں خیال نہیں کرتی، اگر وقت پہ دیکھ لیا جائے اور اس کو مائیں خاص طور پہ چیک کر لیں، اس کے ساتھ کانشیس رہیں، تو یہ مسئلہ نہ ہو. پر کبھی ہو جائے تو رونے دھونے اور دوسرے کو دکھ دینے کی بجائے اس کو اچھے ذہین، سمجھدار، مہربان انسانوں کے طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے. وہ اپنی بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی. اچھا بیٹا، اگر آپ کا یہ فائنل ہو گیا کہ آپ کے یہاں بیبی نہیں ہو سکتا، تو ایسا کریں 2-4 دن رو دھو لیں اور اس کے بعد جو اپنی پڑھائی پہلے کی ہوئی ہے اب اسے اگلے سٹیپ پہ جانے کو پلان کریں. نمبر 1. نمبر 2، اپنے رب کے ساتھ جڑنا یہ اب مجبوری نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ جڑیں، رونے دھونے کے ساتھ نہیں، شکوے کے ساتھ نہیں. اس نے آپ کے لیے یہی ڈیزائن کیا، اس کو آسانی سے اب قبول کر لیجئے اور اس کے ساتھ جڑ جائیے، وہاں سے خیر و برکت لیجئے. تیسرا، اپنے لیے مصروفیت فوراً کوئی جاب کا ڈھونڈیے. گھر میں پڑے رہو گے تو دکھ سے بھرتے رہو گے. جتنا ان لوگوں کے ساتھ، جو خواتین کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں، عام طور پہ گھروں میں نندیں اور ساسیں اور ان کی جو عزا و کارب ہیں، وہ جب آتے ہیں وہ تو شادی کے چند روز بعد ہی تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. منڈا نہیں ہویا، بچہ نہیں ہویا، کیا ہوا، اتنے دن، اتنی دیر. اور وہ ایک خاص ترازو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تنگ کرنے کے لیے. بہتر ہے کہ آپ پروڈکٹیو ہو جائیے اور اپنے آپ کو، ایون آپ اگر جاب نہیں کرنا چاہتے تو اس گھر میں بیٹھ کے اپنے بزنس کا سوچئے. بی این انٹرپرینور، کوئی سوشل انٹرپرینور بن سکتے ہو آپ، انٹلیکچوئل انٹرپرینور بن سکتے ہو آپ، بزنس انٹرپرینور بن سکتے ہو. دیکھیں اس گھر میں آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیں، ان کی کتابیں، کلاسز جو ہیں وہ پڑھانا شروع کر دیں. شروع میں چاہے کچھ بچوں کو فری پڑھانا شروع کر دیں. مجھے یاد ہے پاکستان کی بڑی مشہور رائٹر الطاف فاطمہ صاحبہ،
ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کے بھائی کی بھی شادی نہیں تھی, ان کے بچے نہیں تھے, پر میں نے ہمیشہ ان کے گھر میں کسی نہ کسی بچی کو پلتے دیکھا. کبھی اپنے گھر کو چڑیوں سے خالی نہیں رہنے دیا. یہ جو چڑیاں کا چمبا ہے یہ آپ خود جمع کر سکتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کا بچہ لے سکتے ہیں, اپنے عزیزوں میں سے کسی کا لے سکتے ہیں, اگر میاں اس پہ عام طور پر مان جاتے ہیں. ہاں, لپالک کے حق میں تو میں نہیں ہوں کہ جو ان نون, کیونکہ وہ بھی عام طور پہ پھر جب پل جاتے ہیں تو آپ کے بنتے نہیں ہیں. سو اپنی پڑھائی جاری کر لیجئے, نمبر 1. اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے, نمبر 2. اپنے آپ کو کسی بزنس میں لے جائیے, نمبر 3. اپنے آپ کو ایجوکیشن کو آگے پھیلانے کا باعث بنا دیجئے, نمبر 4. دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجئے, نمبر 5. اس سوسائٹی میں, جس محلے میں یا گاؤں میں یا شہر میں جہاں بھی ہیں, لوگوں کی سوشل سروس پہ آپ ایکٹیو ہو جائیے اور بے نیاز ہو جائیے چیزوں کے ساتھ. تو نمبر 6 میں نے, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, پنجاب کے گورنر ہوتے تھے لیفٹیننٹ عتیق الرحمان, ان کی صاحبزادی, ہم نے ان کو ہمیشہ سوشل ورک کرتے دیکھا, اور کبھی ان کی زندگی میں شاید کوئی ایسا گیپ نہ انہوں نے فیل کرایا نہ کسی نے فیل کیا. سو شی واز ون آف دا لیڈنگ لیڈی جس نے پریکٹیکلی بہت کنٹریبیوٹ کیا پاکستان میں, سماجی سیکٹر میں اور سوشل سیکٹر میں. ایسے کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنی ول کی بنیاد پہ, اپنی ہمت اور حوصلے اور عزم کی بنیاد پہ, پر اس عزم میں, اس ہمت میں آپ کو ساتھ اپنے میاں کا تھوڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ آپ کو گرنے نہ دے. اور جیسے مردوں کو تانے برے لگتے ہیں, عورتوں کو بھی تو تانے برے لگتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ کمزوری جو آپ نے خود نہ اپنے لیے مسلط کی ہو, قدرتی حصہ ہو آپ کی ذات کا, تو اس سے تو نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. خواتین حضرات, یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں دوسروں کی, یہ صرف لڑکیاں تھوڑی ہوتی ہیں, کسی نے کوئی پھینکا ہوا تو نہیں ہوتا, بچہ نہیں ہے, خود تو مکمل ہے. آپ اگر اپنے بیٹے کی شادی کی اور کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی اس کی رائے سے, اس کو پورا لوپ میں لیتے ہوئے. میں نے کئی ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں اس کو بڑی بہو کا درجہ دیا جاتا ہے, اور جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے, وہ پالتی ہے, پوستی ہے, اور جو اس گھر کا ایک نارمل. پر یہ وہاں ہوا ہے جہاں والد اور جو ساس تھی, یعنی والد اور والدہ, وہ دونوں سمجھدار اور سیانے تھے. جہاں نندوں کے ہاتھ معاملہ چڑھا ہے, جہاں کم فہم اور کم عقل عورتوں کے ہاتھ معاملہ چڑھا ہے, وہ ہمیشہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور اس کو ڈسگریس کرتی ہیں. اچھا, ایسے موقعوں پہ دوسری شادی کا جو آپشن ہے خود آپ کی طرف سے اگر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ بڑا دل کر لیجئے. اور جب بچیاں ہیں تو اس میں سے ایک آدھ بچہ بندہ آپ بھی لے لیتا ہے, جو ان کو بالکل اپنی اونرشپ میں لے لے. وہ تو چونکہ بعد میں آئی ہے, آپ ہی بڑی اس گھر کی ہیں چودرہانی, تو ان بچوں کو پالیں, ان سے محبت کریں. یہ جو ممتا ہے رب نے اندر رکھی ہوئی, اس کا جو گھر پورا ہو جاتا ہے جب آپ محبت کرنے لگتے ہیں, خدمت کرنے لگتے ہیں. خدمت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, آپ کی اونرشپ ہے وہ قائم رہتی ہے. پر اگر آپ کی ڈنڈی پٹی, آپ مضبوطی سے کھڑے ہیں, اگر آپ حوصلہ ہار گیا, رونا دھونا شروع کر دیا, اس دلہن کو خود لے کے آئیے, اس کو خود استقبال کیجئے, خود اس کو سجائیے, سنواریے, اور پورا اس کو ہیلپ آؤٹ کیجئے تاکہ وہ آپ کی دوست بنے, چھوٹی بہن کے طور پہ آئے. اس گھر میں اس کو سوکن نہ بننے دیجئے, نہ وہ سوکن بنے, تو پھر آپ کی زندگی کی جو مشکل ہے یہ آپ کے قابو میں رہے گی. آسان تو بہت نہیں ہوگی, پر آپ کے قابو میں رہے گی. میں ایک ایسے گھر کو بھی جانتا ہوں جہاں بچی ایم فل کرنے جاتی تھی, اور وہ جو ان کی بہو تھی وہ بھی ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی. بیبی صرف نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس بیچاری کا داخلہ, پڑھائی سب بند کر دیا. وہ جو پوٹینشیل پی ایچ ڈی کی بنی بنائی وہ اتنی سمجھدار, اتنی ذہین تھی کہ اس کا پورا انہوں نے فیوچر صرف یہ طے کر دیا کہ اب یہ رویا کرے, دھویا کرے کمرے میں بیٹھ کے, اور گھر کے کام کیا کرے, اور جو نوکرانیاں کام کرتی ان پہ رکھوالی کیا کرے, اور ان کی ٹیک کیئر کیا کرے. جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے اسے کہا, بیٹا زندگی رب نے اس ایک مسئلے کے علاوہ تمہاری ساری زندگی آئیڈیل اور شاندار بنائی. اچھے گھر میں پیدا کیا, اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھایا, اچھا تمہیں اڑنا آیا, اچھا تمہیں لکھنا آیا, اچھی تم نے ڈگری کر لی ہے. تو خود اگر تمہیں جواب دینا پڑا اللہ کو کہ تمہیں علم دیا تھا کیا کیا, تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے کہ چونکہ میرا بچہ نہیں تھا تو میں گھر میں بے آسرا. اور اس نے کہا جی میں اپنے میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, جینا چاہتی ہوں, پر یہ کب مزری تو میرے ساتھ ہے تو کیا کروں. تو اسے میں نے کہا ایک تو رونا نہیں ہے,
جب ایک مشکل آ جائے تو اس کو پھر فیس کرنا چاہیے، انگیز کرنا چاہیے، اور اس کی ریپلیسمنٹ میں رب نے کچھ اور آپ کو دے دیا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس نے اپنا پڑھنا شروع کیا، مکمل کیا، اور ابھی وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے، اور بہت عمدگی سے میرا خیال کچھ عرصے بعد وہ پی ایچ ڈی بھی ہو جائے گی۔ اسی طور پہ خدا نہ خواستہ آپ کے آس پاس کبھی یہ واقعہ ہو جائے تو اس بچی کو نکو بنا کے، اس کو ڈسگریس کر کے، ڈی گریڈ کرنے کا سارا کام نہیں کرنا چاہیے، اس کے بھی جینے کا سامان سوچنا چاہیے، اور اس کو وہاں سے، اس خاندان سے کاٹ کے واپس بھجوانے کا خیال ہی بہت گھٹیا اور نامناسب ہے۔ یہ اگر ایسا ہے تو پھر شادیوں سے پہلے آپ کے بیٹے کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور باقی بچیوں کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ ٹیسٹوں کے بعد ہی پتہ چلے کہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جب آپ نے پہلے بلائنڈ کھیلا ہے اور ایک آپ کے وہ آ گئی ہے رشتے میں نئی بچی، تو پھر اس کا لحاظ بھی کریں، اس کا خیال بھی کریں، اس کو جیسے اپنے بچے پالے ہیں ایسے اس کو بھی پالیں۔ کون سا مسئلہ بن جائے گا؟ یہ اس کا کھانا بھاری پڑ جائے گا آپ پہ، اس کا دل، اس کا ذہن، خود اس پہ جو بیت رہی ہے اس کو برداشت کرنے اور اس کو ڈھارس دینے کیا کوئی اور آئے گا؟ ہمیں اندر سے اتنا ظالم اور مکروہ سوچ کا حامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اندر سے ایک اچھا انسان اور سافٹ اور کائنڈ ہونا چاہیے۔ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کا تماشا بنانے، اس کو تانے دینے اور اس کو ڈپریس کرنے، خدا نہ خواستہ زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حادثے میں کوئی چیز کٹ جاتی ہے، حادثے میں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، پر اس کے بعد زندگی تانوں سے گزاری جائے کیا؟ یعنی بہت سی چیزیں جو آپ کے بس میں ہی نہیں ہیں، آپ بازار سے خرید نہیں سکتے، آپ اس کا جو ایفرٹ کر سکتے تھے کر لی، پر اب اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے اور دوسرے کو بھی سپیس دینی چاہیے، تاکہ زندگی ان کی بھی اور ان کے خاندان والوں کی بھی اور آپ کی بھی چلتی رہے۔ ورنہ پھر ظاہر ہے بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور اگر کسی کی بد دعا لگ جائے تو اللہ معاف کرے، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ جس کا دل ٹوٹتا ہے، جس کی عزت پہ یوں سمجھے اس کو تکلیف اور اذیت دی جاتی ہے، اس کے دکھی دل سے کوئی خیر کی دعا تو نہیں نکلتی۔ میرا رب سب لوگوں کو مشکل سے اور ایسے عذاب سے اور ایسی پریشانی سے بچائے رکھے، اور اچھی خوشگوار سلامتی بھری زندگی آپ کے وقت میں کرے، آپ کی اولاد کے وقت میں کرے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔